السلام علیکم میرے دوستو، میرا نام مقدس بٹ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکیٹ کی لیٹسٹ جو نیوز اپڈیٹس وغیرہ ہوں گی وہ بھی شیئر کروں گا۔ آج چونکہ ہفتے کا پہلا دن ہے تو اس ہفتے میں جو میجر اپڈیٹس ہیں جو کرپٹو مارکیٹ کو افیکٹ کر سکتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ اسکرین پہ نظر ڈالیں تو آپ مجھے ٹویٹر پہ اور ٹیلی گرام پہ اگر فالو کرتے ہیں تو آلریڈی یہ انفارمیشن میں شیئر کر چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ہفتے کون کون سے ٹوکنس ان لاک ہونے ہیں، میجر ان لاکس، وہ میں نے آلریڈی شیئر کر دی ہیں۔ اس وقت جو یوٹیوب کمیونٹی ہے ان کے لیے اسکرین پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ انفارمیشن آپ کو نظر آ جائے گی۔ آج کے دن 2 ٹوکنس ان لاک ہونے ہیں، اور یہ ان لاک جو ہیں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ضروری نہیں کہ یہ سارے کے سارے ٹوکن مارکیٹ میں ڈمپ ہو۔ ان کا اگر کچھ پرسنٹیج بھی، جیسے کہ یہ والا ٹوکن جو ہے اس کی جو مارکیٹ ویلیو کا تقریباً 37% ٹوکن جو ہے آج ان لاک ہونا ہے، اور 37% میں سے اگر 20% بھی ڈمپ ہو جاتا ہے تو یہ اچھے خاصا ڈمپ ہے۔ اسی طرح کل کے دن کون کون سا ٹوکن ان لاک ہونا ہے اس کی ڈیٹیل میں نے شیئر کی ہے ٹویٹر پہ۔ یہ DYDX ہے، نیئر پروٹوکول ہے۔ پھر 5 تاریخ کو کون سے ہونے ہیں ان کی بھی میں نے شیئر کی ہے، 6 تاریخ کو، 7 تاریخ کو، یہ آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ، بلاک ٹوپیا اور یہ سارے ٹوکن 8 تاریخ کو اور 9 تاریخ کو۔ یہ آج سے 9 تاریخ تک کی جو سارے ان لاکس ہیں وہ میں نے آلریڈی ٹویٹر پہ شیئر کر دی ہیں۔ آپ نے اگر مزید ڈیٹیل لینی ہے تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ اچھا، اور میجر ڈیولپ، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ XRP نے بھی 1 بلین اپنی فنڈز جو ہیں وہ ان لاک کیے ہیں، ٹوکنس، وہ تقریباً $600 ملین کی ورتھ کے وہ ٹوکنز ہیں۔ ضروری نہیں XRP جو ہے وہ سارے مارکیٹ میں ڈمپ کر دے، اس میں کوئی 100 ملین کے قریب بھی اگر کر دیتے ہیں تو اچھا خاصا XRP کی پرائس پہ ڈمپ آ سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی وہ کریں گے کہ نہیں، لیکن وہ 1 بلین جو XRP ٹوکن ان لاک ہوئے ہیں وہ ان لاک، ظاہری بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو انہوں نے یوز کرنا ہے نا، تو وہ مارکیٹ میں اس کا سیل پریشر آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس ہفتے کون کون سی میجر اپڈیٹس ہیں۔ فی الحال آج منڈے ہے، کوئی آج کی میجر اپڈیٹ نہیں ہے جو مارکیٹ کو افیکٹ کرے، کل بھی کوئی نہیں ہے۔ ویڈنسڈے کو یعنی بدھ والے دن FOMC کے منٹس جو ہیں وہ ریلیز ہوں گے، اس کا مارکیٹ میں امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ پھر جمعرات کو بھی کوئی ڈیٹا آنا ہے امریکی اکانومی کا، اور جمعے کو بھی امریکی اکانومی کا ڈیٹا آئے گا اور اس کا امپیکٹ آپ کو مارکیٹ میں نظر آ سکتا ہے۔ اب پچھلے 24 گھنٹوں سے مارکیٹ میں کون سی اپڈیٹس ہو رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو گیری گینسلر کے حوالے سے ایک انفارمیشن فلوٹ کی، ریومرز، افواہیں پھیلائی گئی کہ شاید وہ ریزائن کر رہے ہیں۔ ایک ٹرکش ویب سائٹ تھی، انہوں نے کہا جاتا ہے کہ AI بیس ایک نیوز ڈیولپ کی، وہاں سے پھر جو کرپٹو سوشل انفلوئنسرز ہیں انہوں نے وہاں سے نیوز پکڑی، ٹویٹس کی، اور ٹویٹ کے بعد یہ اسکرین پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ ویل چارٹ کا یہ جو ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے بولا ہے کہ ایک نامعلوم سرکاری اہلکار SEC نے بتایا ہے کہ گیری گینسلر جو ہے وہ ریزائن کر رہا ہے، کیونکہ انٹرنل انویسٹیگیشن، ان کے اندرونی تفتیش ہو رہی ہے ان کے بارے میں۔ اچھا، اس کو تقریباً 16 لاکھ بندوں نے اس ٹویٹ کو دیکھ لیا آلریڈی، لیکن بعد میں جو فوکس نیوز ہے وہاں کا، US کا ایک میڈیا آؤٹ لیٹ، ان کے جو رپورٹرز ہیں، اینکرز ہیں، انہوں نے بتایا جی کہ ایسا کوئی نہیں ہے، یہ ایک افواہ ہے اور یہ غلط خبر ہے۔ بہرحال پریشر تو ہے گیری گینسلر کے اوپر آلریڈی، جو امریکی انڈسٹری ہے، کرپٹو انڈسٹری، اس کے سارے آلموسٹ پلیئر جو ہیں وہ سب گیری گینسلر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی ہیں۔ انویسٹیگیشنس کن جگہ پہ ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو ان کی جو اپنی اسٹیٹمنٹس ہیں، ان کی جو، جب وہ پروفیسر تھے، جب وہ SEC کو چیئر نہیں کرتے تھے، اس وقت کی اسٹیٹمنٹ اور آج کے جو ان کے ایکشن ہیں ان میں کافی زیادہ اختلاف نظر آتا ہے وہاں کی کرپٹو کمیونٹی کو۔ اور دوسرا، پچھلے دنوں جب انہوں نے کچھ آلٹ کوئنس کو سیکیورٹی ڈکلیئر کیا، اس دوران ایک نیا پلیٹ فارم جس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنے کی کوشش کیجیے، پرومیتھس کچھ اس طرح کا نام تھا، جس نے SEC کے سیکشن کو ایک تو ویلکم کیا کہ اچھا کیا یہ کرپٹو کرنسیز کو آپ نے سیکیورٹی ڈکلیئر کیا، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں یا کر لیا ہم نے، کہ آپ یہ والی کرپٹو کرنسیز کو ایز اے سیکیورٹی ہم ٹریڈنگ کی سروسز وغیرہ پرووائڈ کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ شاید SEC کو انہوں نے برائب کیا ہے، گیری گینسلر کو انہوں نے رشوت دی ہے اس طرح کے ایکشنز لینے میں۔ پھر یہ بھی میں نے آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا کہ بائنانس کے حوالے سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ بائنانس نے کہا ہے کہ انہوں نے، گیری گینسلر نے پہلے ایڈوائزر کے طور پہ اپلائی کیا تھا، ہم نے ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ کی ہے، اس کا یہ بدلہ لے رہے ہیں۔ اب یہ 3-4 پہلو ہیں جس کو بنیاد بنا کے گیری گینسلر کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی ایسا ہوگا یا نہیں۔ بہرحال میری تو اسسمنٹ یہ تھی کہ چونکہ امریکی انتظامیہ جو موجودہ جو بائیڈن کی مینجمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کرپٹو مارکیٹ کو ٹائٹ کرنا، تو پھر یہ ادارے
اداروں کے جو ہیڈ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے یہ تو مہرے ہوتے ہیں. اچھا، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا جو وہاں کی کمیونٹی ہے، کرپٹو کمیونٹی، وہ واقعی ہی بہت یوں سمجھ لیں کہ سخت زبان استعمال کر رہی ہے وہاں کے اس ادارے کے خلاف. یہ جو جیمینائی کے کو فاؤنڈر ہیں ونکلی برادر، انہوں نے کہا جی کہ 1 جولائی اس 2023 کو پورے 10 سال ہو گئے ہیں، ہم نے 10 سال پہلے SEC کو بٹ کوائن کے اسپاٹ ETF کے لیے اپلائی کیا تھا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اور یہ ریجیکشن سے کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کمپلیٹ اٹر اینڈ ڈیزاسٹر فار US انویسٹر، کہ اس ریجیکشن کی وجہ سے نہ صرف 10 سال پہلے بلکہ یہ پچھلے 2-3 سالوں میں جتنے ETF جو ہے ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس سے US انویسٹر کے لیے یہ ڈیزاسٹر ہے یہ فیصلہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو پروٹیکٹڈ انویسٹر تھے، جن کو آپ نے تحفظ دینا تھا، آپ کے اس ایکشن کی وجہ سے وہ انویسٹر جو مارکیٹ کی ٹاکسک پروڈکٹس ہیں، یا گرے اسکیل کا انہوں نے کہا، پھر اور جو کرپٹو کرنسیز کا نام تو انہوں نے براہ راست نہیں لیا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ جو انویسٹر ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مارکیٹ کا بیسٹ پرفارمنگ ایسٹ، ایک اچھے ایسٹ میں انویسٹمنٹ کرتے، اگر آپ اس کو اپروو کر دیتے اسپاٹ ETF کو، تو آپ نے چونکہ نہیں کیا تو پھر وہ ٹاکسک پروڈکٹس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جیسے FTX کا انہوں نے ذکر کیا. اس ٹاکسک پروڈکٹس کی وجہ سے انویسٹر کو آپ نے پروٹیکٹ کرنے کی بجائے بلکہ ان کو پھنسایا، اور پیسہ جو ہے وہ آن شور رہنے کی بجائے یہاں سے نکل کے آف شور جا رہا ہے. تو اچھی خاصی تنقید تو ہے، پریشر تو ہے بہرحال گیری گینسلر کے اوپر، بٹ لیٹس سی کہ ان کا فیوچر کیا ہے. لیکن اگر وہ گیری گینسلر کا استعفیٰ واقعتاً ایک سچی خبر ہوتی تو یہ مارکیٹ کے لیے بہت بڑی نیوز تھی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اگلی نیوز، میں نے آپ کو شاید کل کے پرسوں کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ SEC نے بتایا جی کہ ابھی یہ جو ریسنٹ اسپاٹ ETF کے لیے اپلیکیشنز آئی ہیں وہ ان اپروپریٹ ہیں. تو اس میں جو اعتراضات کا ذکر کیا تھا وال اسٹریٹ جرنل میں، اب خبریں ہیں کہ ان اعتراضات کو دور کر کے فیڈیلٹی اور کچھ اور بٹ کوائن ETF انہوں نے دوبارہ اپلیکیشنز دوبارہ فائل کی ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کوائن بیس کو اپنا سرویلنس پارٹنر بنایا. کیونکہ اس میں جو SEC کا مین اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ آپ جتنی اپلیکیشن ہمیں سبمٹ کروا رہے ہیں اس میں آپ یہ نہیں بتا رہے کہ مارکیٹ کی سرویلنس کون کرے گا کہ مارکیٹ مینپولیٹ نہ ہو. تو اس کے لیے ان فیڈیلٹی نے یا دیگر ETF نے، ان سب نے کہا جی کہ ہم نے کوائن بیس کو سرویلنس بنایا. اور میرا خیال ہے یہ دو نیوز، یہ جو ایک افواہ تھی گیری گینسلر کی کہ وہ ریزائن کر رہا ہے، اور دوسرا یہ والی نیوز، اس وجہ سے مارکیٹ میں تھوڑا سا پھر دوبارہ آپ کو پمپ. BTC تو خیر اگر آپ دیکھیں، شاید میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فلیٹ ہی موو ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن آلٹ کوائنز جو ہے وہ پمپ کر رہے ہیں. اب مارکیٹ کی کچھ بیڈ نیوز ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کل کیا ہوا کہ پولی نیٹ ورک کا اسمارٹ کانٹریکٹ ہیکرز نے ہیک کیا، اور اس میں کوئی مطلب ملٹی بلین ڈالر کی ورتھ کے اس نے ٹوکنز جو ہے وہ منٹ کیے. اس نے BNB کوئی میرا خیال ہے 100 ملین BNB اس نے پرنٹ کیا، پھر کوئی کچھ بلینز جو ہے وہ BUSD منٹ کیا. اس طرح اور چینز کے وہ جو ہے اسمارٹ کانٹریکٹ ہیک کرنے کے بعد اس نے ٹوکن منٹ کیے. اس وجہ سے مارکیٹ میں پینک تو بہرحال کو بہت نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال اب پولی نیٹ ورک نے اپنے یوزرز کو کہا کہ وہ اپنے فنڈز جو ہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم سے نکال لیں. ٹوٹل جو افیکٹڈ کرپٹو ایسٹس ہیں وہ 57 ہیں. تو ابھی تک کچھ اپڈیٹس مجھے نہیں ملی ہیں کہ یہ جو بلینز کے حساب سے ٹوکنز منٹ کیے ہیں ان ٹوکنز کا کیا ہوا ہے. جیسے کوئی انفارمیشن آئے گی تو میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا. اگلی مارکیٹ کی اپڈیٹس یہ ہے کہ امریکہ کی کورٹ نے کریکن کو حکم دیا ہے کہ وہ IRS جو انٹرنل ریونیو سروس ہے امریکہ کا، اس کو اپنے جو یوزرز ہیں جو بھی انفارمیشن اس کو IRS کو چاہیے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرے. اور یہ سن 2021 سے IRS جو ہے کریکن کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ انفارمیشن اپنے یوزرز کی پرووائڈ کریں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون سے بندے جو آپ کے یوزرز ہیں وہ کہیں ٹیکس اویژن تو نہیں کر رہے، مطلب جتنا وہ رپورٹ کر رہے ہیں کیا ایگزیکٹلی ویسے ہی ان کے پاس ایسٹس ہیں آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر، یا کہ وہ غلط رپورٹ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کریکن جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا. ابھی کورٹ آرڈر آ گیا، اس کورٹ آرڈر کی وجہ سے بھی ایک مارکیٹ میں پینک ہو سکتا ہے کہ بھائی اس طرح عدالتی مداخلت سے کیا یوزرز کے فنڈز جو ہے وہ ایکسچینجز میں سیکیور ہیں، کیا پرائیویسی جو ہے وہ سیکیور ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اگلی مارکیٹ کی نیوز ہے جی بائنانس کا ایک اور بینکنگ پارٹنر جو ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور اس نے کہا جی کہ میں آپ کو مزید سروسز پرووائڈ نہیں کروں گا. بائنانس اور ان کی آپس میں ابھی نیگوسیشن چل رہی ہے، وہ آئندہ چند دنوں یا ہفتوں کے اندر اندر بتا دیں گے کہ کیسے وہ اپنی اس سروس کو ٹرمینیٹ کریں گے. اس سروس کا نام ہے پے سیف پیمنٹ سلیوشنز.
بہرحال بائنانس نے ایک تو اس نیوز کو ایکنالج کیا اور ساتھ بائنانس نے کہا کہ ہم دیگر جو یورپین پیمنٹ پرووائڈنگ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جلد ہم کوئی نہ کوئی ایسے پارٹنر کے ساتھ اپنا معاملہ سیٹ کر لیں گے تاکہ ہم یورو کے ذریعے اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے کر سکے. ٹھیک ہے, اگلی نیوز ہے ساؤتھ کورین کرپٹو لینڈر پلیٹ فارم ہے جس کا نام ڈیلیو ہے. اس کے حوالے سے انویسٹیگیشنس کر رہے ہیں جی ساؤتھ کورین جو ریگولیٹرز ہیں اور این ممکن ہے اور ساتھ جو چارجز ہیں وہ ہے فراڈ اور اینڈ امبیزلمنٹ یعنی خرد برد اور فراڈ کے ان کے اوپر الزامات ہیں. لیٹس سی انویسٹیگیٹرس کیا انفارمیشن سامنے لاتے ہیں. اگلی یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے جو ایکچولی ایڈا کے جو ویز ہیں جو سپورٹرز ہیں ان کی کمیونٹی بہت اس کو ہائپ کریٹ کر رہی ہے. بینکلیس میں انٹرویو دیا تھا وٹالک بٹرن نے. اس انٹرویو کے دوران وٹالک بٹرن کی اسٹیٹمنٹ کو وائرل کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس جتنے ایتھیریم ہے اس کا بڑا مخصوص سا میں نے حصہ جو ہے وہ سٹیک کیا ہوا ہے, باقی میں نے سٹیکنگ نہیں کی. کیوں, وجہ کیا بتائی؟ انہوں نے کہا جی کہ جب آپ اپنے ٹوکن کو سٹیکنگ پہ کر دیتے ہیں تو آپ کے فنڈز ایکچولی آن لائن چلے جاتے ہیں, تو آن لائن جو چیز چلے جاتی ہے وہ ہیکنگ کے چانسز ہو سکتے ہیں. وٹالک بٹرن نے کہا تھا کہ سب سے بہتر سلوشن یہی ہے کہ ہم اپنے فنڈز کو ملٹی سگنیچر والیٹس میں رکھیں. چونکہ ابھی تک ملٹی سگنیچر والیٹ کو سٹیکنگ کے ساتھ ابھی لنک کرنا ممکن نہیں ہے, تو اس وجہ سے اپنے فنڈز کی سیکیورٹی کے لیے میں اپنے نیٹ ورک کو خود اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کر رہا. کچھ پرسنٹیج انہوں نے بتایا. تو اس کو جو کارڈینو کمیونٹی ہے, ایون چارلس ہاسکنسن نے کہا جی کہ ہمارے پاس جتنے فنڈز ہیں وہ ہم نے سب کے سب سٹیک کیے ہوئے ہیں, اور جو کمپنی, جو فاؤنڈرز, جو ڈیولپرز اپنے نیٹ ورک کو خود اپنے ٹوکنز اور کوائنز سٹیک کر کے سپورٹ نہیں کرتے وہ دیگر کیا کریں گے. تو یہ اچھی خاصی اس کے اوپر تنقید بہرحال ہو رہی ہے, لیکن ڈیٹا اور انفارمیشن جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے ایتھیریم کے حوالے سے. یہ Q1 اس سال کے Q1 کا فیس جو ہے جو ایتھیریم کی بلاک چین نے ارن کی ہے وہ 457 ملین ہے, جبکہ اس Q2 جو ابھی اینڈ ہوا ہے اس میں فیس آلموسٹ ڈبل ہوگی, 457 سے بڑھ کے 447. اسی طرح جو ریونیو ہے ایتھیریم کی چین نے وہ 385 ملین سے بڑھ کے 713 ملین, اور اسی طرح جو ارننگ ہے 142 ملین سے بڑھ کے 426 ملین. یہ دوسرے کوارٹر کا ڈیٹا ہے, اور دوسرے کوارٹر میں تو آپ کے سامنے ہے اچھی خاصی پیپے کوئن یا اس طرح کی جو میم کوئنس تھیں ان کی ہائپ بھی تھی اچھی خاصی. اچھا, NFT مارکیٹ کے حوالے سے بڑی میجر اپڈیٹس ہیں جی, اور NFT مارکیٹ آلموسٹ ایک طرح ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ڈوب رہی ہے اور ڈیڈ ہو رہی ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, چونکہ میں اتنا اس میں مجھے نالج نہیں ہے, میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ نہیں سمجھتا. میری کمیونٹی میں کچھ اچھے ٹریڈر ہیں NFT ٹریڈر, میں ان سے کہوں گا کہ میری اگر اس حوالے سے کوئی اوپینین انکریکٹ ہوئی, درست نہ ہوئی تو آپ کمنٹ میں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اچھا جی, ازوکی کے حوالے سے ابھی بھی بات چیت مارکیٹ میں چل رہی ہے, کیونکہ ازوکی جو ہے وہ مارکیٹ کا ایک بلو چپ اور ایک ٹاپ پروجیکٹ تھا. اس کی منٹنگ کی وجہ سے نہ صرف ازوکی کی پرائسز جو ہیں وہ اچھی خاصی ڈمپ ہو رہی ہیں, بلکہ اوورال ساری مارکیٹ کے اوپر اچھا خاصا امپیکٹ پڑ رہا ہے. ابھی بہرحال ازوکی کا ایک ڈاؤ منظر یہاں پہ آیا جی, ازوکی ڈاؤ کے نام سے انہوں نے پرپوزل پیش کیا ہے, اور ساتھ جس کے پاس ازوکی ڈاؤ کے ووٹنگ پاور ہے ووٹنگ کر رہے ہیں, جس میں جو اس پرپوزل کو 88% نے سپورٹ کیا اور 11% اس کے اگینسٹ ہیں. اس میں کہا کیا گیا ہے جی ازوکی ڈاؤ میں کہ اس پرپوزل اگر یہ اپروو ہو جاتی ہے تو یہ ایک وکیل ہائر کریں گے. وہ وکیل کیا کرے گا کہ ازوکی کمیونٹی کو, ازوکی کے جو فاؤنڈر ہیں زیگا بانڈ کے نام سے, یہ ان کا ریئل نیم نہیں ہے, ان کے نام سے یہ فاؤنڈر ہے, اس سے وہ 20,000 ایتھیریم کلیم کروائیں گے, اور وہ 20,000 جو ازوکی ڈاؤ ہے وہیں پہ رہے گا تاکہ وہ اس کمیونٹی کو, اس آرٹ کو, اس کلیکشن کو وہ مزید گرو کریں ان فنڈز کے ساتھ. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی. اور ساتھ ساتھ ایک اور کلیکشن لانچ ہوئی دا کیپٹنز کے نام پہ, اس پہ بھی آلموسٹ اسی طرح کا جو ہے وہ الزامات لگ رہے ہیں. یہ بھی ٹاپ کلیکشن تھی. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی ریویل تقریباً 1 سال انہوں نے بھی لگایا اپنے NFTs کو ریویل کرنے کا. اگر ریویل ہوا ہے تو یہ دیکھیں اسکرین پہ بالکل ایک جیسے آپ کو NFT نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں 1, 2 اور 3. ان کی بھی فلور پرائس جو ہیں تقریباً 7 ایتھیریم سے گر کے 5.2 ایتھیریم کے اوپر کریش ہو چکی ہیں. تو بہرحال اس کے جو فاؤنڈر ہیں دا کیپٹنز کے,
ان کا ماننا ہے, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ بیس ہماری کلیکشن ہے, اس کے اوپر ان این ایف ٹی کو آپ بعد میں موڈیفائی کر سکتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل آپ اس میں کوئی کلر چینج کرنا چاہیں, بال چینج کرنا چاہیں, آنکھوں کا رنگ چینج کرنا چاہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ والی چیزیں ہم آئندہ چند ہفتوں میں, مہینوں میں ہم انٹروڈیوس کروائیں گے. تو اس وجہ سے ان کی پرائس جو ہے وہ 4 ایتھیریم تک آلموسٹ ڈمپ ہوئی تھی, لیکن اب دوبارہ جو ہے وہ 5.29 ایتھیریم تک دوبارہ پمپ ہو رہی ہے. مجھے نہیں معلوم مزید پمپ ہوگی یا نہیں. بہرحال پرائس جو ہے نہ صرف اس کی بلکہ اوور آل جتنی بلو چپ پروجیکٹس ہیں, ایون بورڈ ایپ ییٹ کلب کا جو ایک این ایف ٹی ہے وہ میں دیکھ رہا تھا, وہ 25 ایتھیریم تک سیل پہ لگا ہوا تھا مارکیٹ میں. تو یہ این ایف ٹی مارکیٹ کے لیے بہت بری اپڈیٹس اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. بلکہ اگر آپ مجھے ٹائم دے تھوڑا, یہ اسکرین پہ نظر ڈالیں, پچھلے ایک سال یعنی جولائی 1 2022 سے لے کے جولائی 1 2023 تک اگر جو ٹاپ این ایف ٹی کلیکشنز ہیں ان کی انویسٹمنٹ کرنے والوں کتنے وہ پروفٹ میں ہیں, کتنے وہ انڈر واٹر ہیں, یہ اس کا ڈیٹا ہے. سوائے پیجی پینگوئنس کے وہ صرف پچھلے ایک سال میں 180% پمپ کی ہے. باقی ساری کی ساری کلیکشن آپ کو جو پنکس ہیں وہ 30% ڈمپ, بورڈ ایپ ییٹ کلب جو ہیں وہ بھی 61% ڈمپ, مون برڈس 93% ڈمپ, سب سے زیادہ مون برڈ جو ہے وہ ڈمپ کیا ہے. پھر میوٹنٹ ایپ ییٹ کلب وہ بھی 63%, ڈوڈلز 89%, یہ آپ کو سارا اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اسی طرح این ایف ٹی مارکیٹ کے حوالے سے یہ میں آپ کو ایک چارٹ نظر آ رہا ہے, ڈیون انالیٹکس سے میں نے آپ کے لیے یہ نکالا ہے آپ کو شیئر کرنے کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو این ایف ٹی کی مارکیٹ یہاں سے تقریباً 2021 میں ایک دم شوٹ کرتی ہے, اور اس کے بعد مسلسل یہ نومبر 2021 کے بعد آہستہ آہستہ مارکیٹ جو ہے وہ ڈمپ ہوتی جا رہی ہے. یہ مارکیٹ سکڑتی جا رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ میری کمیونٹی میں ایسے ہیں جو کہ اس مارکیٹ کو میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں. آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گا جو سمجھتے ہیں میرے ساتھ وہ اپنی اوپینین کا اظہار کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. یہ این ایف ٹی مارکیٹ میں نہیں سمجھتا یہ ڈیڈ ہونے جا رہی ہے, لیکن یہ کتنا شرنک ہوگی, کتنا یہ نیچے مزید پریشر میں آ سکتی ہے, یہ آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور آئندہ بل مارکیٹ میں کیا این ایف ٹی کا فیوچر بھی ہے یا نہیں, یہ بھی آپ نے ہمارے ساتھ انفارمیشن اپنی شیئر کرنی ہے.